السلام علیکم. اللہ Almighty himself tells every human being how to live. زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. سورہ لقمان میں جو لقمان حکیم ہے وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں. سب سے پہلے فرماتے ہیں ان شرکا لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہوں میں معاف کر دوں، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا. پھر لقمان 14 میں فرمایا جاتا ہے کائنڈنس ٹو پیرنٹس، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی جائے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا. پھر 17 میں فرماتے ہیں اسٹیبلشنگ پریئر، نماز کو قائم کیا جائے. پھر فرمایا جاتا ہے انجوائننگ گڈ اینڈ فار بڈنگ ایول، کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو اور برائی سے رک جاؤ. اور آگے اینڈ بینگ پیشنٹ ان دا فیس آف ہارڈ شپ، کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہی فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. پھر اس کے بعد اسی آیت مبارکہ کے 18 میں فرمایا جاتا ہے ڈو ناٹ ٹرن فیس اوے فرام پیپل ان ایروگینس، یعنی کہ لوگوں سے تکبر کے ساتھ اپنا چہرہ نہ پھیرنا اور نہ زمین پر اکڑ کر چلنا، نہ زمین پر نور واک آن دا ہائٹی، کہ یہ عام ایکسرسائز ہے ہمارا. متکبرانہ رویہ، ایروگنٹ ہونا، اس سے بھی منع فرمایا گیا. یہ پیرامیٹر کس نے بتایا؟ صرف اسلام نے، دین نے. اور پھر سورہ لقمان کی ہی آیت مبارکہ 19 میں فرمایا گیا ہے کیپ یور پیس ماڈریٹ، اور اپنی رفتار درمیانہ رکھنا. اور آگے کیا فرماتے ہیں کیپ یور وائس لو، اور اپنی آواز کو پست رکھو، سلو رکھو، کیونکہ جو چیختا ہے چلاتا ہے تو اس کو بارے میں فرمایا گیا اسی صورت مبارکہ میں تمام آوازوں میں بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی ہے. کیا فرمایا گیا؟ دا وائس آف دا ورسٹ وائس از دیٹ آف اے ڈونکی، کہ ڈونکی کی سب سے، اور ڈونکی کے بارے میں ہی، گدھے کے بارے میں اور مرغ کے بارے میں ایک بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے، 3303 میں، صحیح مسلم میں بھی بیان فرمایا گیا ہے، سنن ابو داؤد 102 میں، سنن الترمذی میں بھی فرمایا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو، کیونکہ وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے. تو مرغ کو بھی پہلے زمانوں میں رکھا جاتا تھا، وہ فجر کے وقت فرشتوں کو دیکھتے تھے تو اذان دینا شروع کر دیتے تھے. جو یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، نحوست، بے برکتی، نفسا نفسی اور دنیا کی دوڑ ایسی لگ گئی ہے کہ نہ ہمیں آگے کا پیچھا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو چند دن کی، چند سال کی، چند سیکنڈ کی، اگلے لمحے کا نہیں پتہ جو زندگی باقی رہ گئی ہے، اسلام کو، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر، دین پر خاتمہ فرمائے. آمین.